الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کے فضائل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ عز و جل کی پناہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آئے نماز کے فضائل پڑھے اور دیکھیے اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ عز و جل ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ عز و جل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لیے اوقات اب بھی انہیں ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دام علماء ہماری سہولیت کے لیے اوقات نماز کا نقش تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہمارے مساجد میں یہ نقش آویزاں ہوتے ہیں۔ ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت خیال رکھتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ نمازی بڑھیا کی ایمان افروز حکایت۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔
مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کا مطلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا توحید رسالت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسرا، نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے، اپنے رب عز و جل تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ جل شانہ کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہے اور 50 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیں۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ اللہ عز و جل اپنا قول بدلتا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شب معراج حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ پھر آواز دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب دوں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی سے یہ علم تھا اور ہم سست لوگوں کو پہچانتے تھے کہ 50 کو 50 یہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔